السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج اللہ رب العالمین کے مقدس نام سے سورۃ الفاتحہ کا آغاز کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں ہم اس کے کچھ بیک گراؤنڈ کو ویو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کا نام سورۃ الفاتحہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ قرآن مجید کی افتتاح ہے۔ قرآن مجید کو فتح کہتے ہیں کھولنے کو عربک لینگویج کے اندر، تو یہ کیونکہ قرآن مجید کے کھولنے والی صورت ہے، آغاز کی صورت ہے، جیسے دروازہ ہم کہتے ہیں، تو اس لیے اس کو فتح کہا جاتا ہے۔ اس سے یہ لفظ نکلا ہے فاتحہ کا۔ اور یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں سورۃ الحجر میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی ہیں اور عظیم قرآن دیا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ قرآن مجید کی عظیم ترین صورت ہے، جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نماز میں کھڑا ہوا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، تو میں نماز میں تھا، چونکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک نہیں کہا، میں نماز مکمل کی جلدی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آپ کو بلایا ہے، آپ آئے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا میں نماز میں تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے اللہ کا حکم نہیں پڑھا کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں تو تم چلے آؤ؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد ہستی تھے جو اگر نماز کی حالت میں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں اس وقت بھی آپ کو بلاتے تو آپ پر جانا واجب تھا۔ خیر، وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ان کو تھوڑی سی ڈانٹ پلائی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم احسان بھی فرما دیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مسجد سے نکلنے سے پہلے میں آپ کو قرآن مجید کی جو عظیم ترین صورت ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلنے لگے تو میں نے بات یاد دلائی، فرمایا یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے قرآن کی عظیم صورت بتائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ الحمدللہ رب العالمین ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ ہے۔ تو اس تمہید کو زیادہ لمبا نہیں کرتے کیونکہ ہمارا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم سورۃ الفاتحہ کو کور کریں تاکہ ہمارے لوگوں کو قرآن مجید کو سمجھ آ سکے کم سے کم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، با کا مطلب ہے سے، اسم وہی ورڈ ہے جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب نام ہے، اس میں اللہ کا نام اللہ ہے، اس کا مطلب اللہ ہے۔ الف لام جو ہے ویسے استعمال ہوتا ہے معرفہ کے لیے، الرحمن جو خاص مہربان ہے، یعنی جیسے ہم ایک جو جملہ ہوتا ہے آپ کا کامن ناؤن کا،
اس کو آپ پراپر ناؤن بناتے ہیں تو پھر آپ انگلش کے اندر دی کا اضافہ کرتے ہیں. تو اسی طرح سے ہم جو ہے عربک لینگویج کے اندر جب کسی صفت کو یا کسی نام کو جب ہم معرفہ کرتے ہیں یا پراپر ناؤن میں چینج کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم الف لام لگاتے ہیں. تو جب آپ کسی کو رحمان کہتے ہیں تو اس سے مراد ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی رحمان ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ الرحمن کہیں گے تو اس سے مراد صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی. جیسے ہم کہتے ہیں بک، اس سے مراد تو کوئی بک ہے، لیکن جب ہم دی بک کہتے ہیں تو اس کا مطلب کوئی خاص بک ہوتا ہے. اور اسی طرح الرحیم، اس کا مطلب بھی وہ خاص رحم کرنے والا یعنی اللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام تعریفیں، تمام شکر، یہ اس کا جو ترجمہ یہاں پر لکھا ہے، تمام تعریفیں جو ہے اللہ کے لیے ہیں. بے شک اللہ رب العالمین کے تعریفیں ہیں، لیکن تعریف کا لفظ جو ہے وہ صرف جو ہے اس الحمد کے میننگ کو اکوپائی نہیں کرتی. یعنی کہ الحمد کا جو اصل مطلب ہے اس سے مراد صرف تعریف نہیں ہے بلکہ اس کا شکر بھی ہے. جب ہم الحمد کہتے ہیں تو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم تعریف بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ شکر بھی کر رہے ہوتے ہیں. جیسا کہ ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین. اور اسی طرح سے الحمدللہ الذی ہدانی لہذا، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں ہدایت دی. ٹھیک ہے نا؟ تو جب جب موقع آتا ہے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ. تو یہ جو لفظ ہے الحمدللہ صرف تعریف کے معنوں میں نہیں ہے بلکہ اس کا یہ شکر کے معنوں میں بھی ہے. رب العالمین، رب العالمین یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے جس کے اوپر مطلب کہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے کہ رب العالمین، کتنے جہان ہیں اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں. ابھی میں ایک ناسا کی ایک تصویر جو ناسا نے جاری کی تھی پچھلے دنوں، بلو ارتھ کے نام سے آپ گوگل کر سکتے ہیں، آپ اگر دیکھیں اس کو تو وہاں پر زمین کی ایک تصویر جو ہے ایک سیٹلائٹ نے جاری کی ہے جو ایک نقطے کے برابر ہے. تو یعنی زمین ایک نقطے کے برابر ہے جہاں پر ہم جو ہے فساد مچاتے ہیں، عزت اور شہرت کی جنگ لڑتے ہیں، مال و دولت کی جنگ لڑتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی جو عالمین ہے، اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی یہ جو گلیکسی ہے، اس گلیکسی کے اندر آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر بلینز آف لائٹ ایئرز، لائٹ ایئر کہتے ہیں کہ جو روشنی جو جس رفتار سے ایک سال میں جو فاصلہ طے کرتی ہے اسے ایک لائٹ ایئر کہتے ہیں. روشنی اب ایک سال میں کتنا فاصلہ طے کرتی ہے آپ خود اندازہ کریں. تو یہ مطلب ہماری ذہن سے بھی یہ بات جو ہے سمجھ میں نہیں آتی. تو اتنا بڑی اللہ کی کائنات ہے کہ ایک ستارے سے دوسرے ستارے تک بلینز آف، اربوں نہیں کھربوں لائٹ ایئرز یعنی روشنی کے سالوں کا فاصلہ ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کی کائنات ہے جس کا وہ رب ہے، جس کا وہ پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے اور وہ رحیم ہے، بہت زیادہ رحمان. رحمان جو ہے اللہ رب العالمین کے رحم کے جوش کو ظاہر کرتا ہے، اور جو رحیم ہے یہ اس وزن کے اوپر جو الفاظ آتے ہیں تو وہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے دوام کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی ہمیشگی کو ظاہر کرتے ہیں کہ رحمت اس کی ہمیشہ بھی ہے اور اس کی رحمت جوش مارتے ہوئے سمندر کی مانند ٹھاٹھے مار رہی ہے. تو یعنی دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ میں جمع ہیں. ہم ذہن میں تصور نہیں کر سکتے کہ کس طرح سے ایک جو ہے جوش بھی ایک دریا کے اندر یا تو جوش ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں ایک سمندر کے اندر یا تو جوش مارتے ہوئے سمندر ہوتا ہے یا پھر اس میں دوام ہوتا ہے، ہمیشگی ہوتا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس میں دونوں صفات یکجا پائی جاتی ہیں. مالک یوم الدین، وہ مالک ہے یوم الدین کا. یوم الدین کہتے ہیں قیامت کے دن کو، فیصلے کے دن کو. مالک کی یہ ہم اردو میں الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہ مالک ہے بدلے کے دن کا. یعنی جیسے کہ قرآن میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے کہ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ تو اللہ خود جواب دیں گے کیونکہ سب کو موت آ چکی ہوگی، کسی کو اللہ تعالیٰ نے زندہ نہیں چھوڑا ہوگا. تو اللہ خود جواب دے گا للہ الواحد القہار،
آج اللہ واحد قہار کی بادشاہت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، ایاک مطلب ہے ہم صرف تیری، یہاں پر صرف کا ورڈ ہم چھوڑ جاتے ہیں جو کہ اردو میں ہم زور دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اصل میں یہ ورڈ ہیں عربک میں اس طرح سے نعبد ایاک و نستعین ایاک، یعنی عبادت کرتا ہوں میں تیری اور مدد مانگتا ہوں میں تجھ سے، لیکن یہاں پر ایاک کو پہلے لا کر اللہ تعالیٰ یہ بتانے کی چاہ رہے ہیں کہ ایاک نعبد، صرف میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ یہ انسان سورۃ الفاتحہ میں ہر روز وعدہ کرتا ہے کہ اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، لیکن پھر انسان ہے، آپ کو پتہ ہے، پھر انسان جو ہے آستانوں کے اوپر سر جھکاتا ہے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد، نماز میں 5 مرتبہ، بلکہ 5 مرتبہ کیا 20 مرتبہ، کیونکہ ہر رکعت میں پڑھنا پڑتی ہے، تو ہم جو ہے پڑھتے ہیں، یہ وعدہ کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ تیری عبادت کریں۔ الدعاء عبادہ، یاد رکھیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کیونکہ یہ بھی عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اللہ ہم مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں۔ دیکھیں مدد کے لیے ہمیں کس کو پکارنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کو پکارنا چاہیے، لیکن آج آپ دیکھ لیں کہ کتنا ڈھونگی بابے ہیں جو کہ عزتوں کے لوگوں کے دشمن ہیں، جو کہ مال کے دشمن ہیں، جن کو پکارا جاتا ہے، ان سے مدد طلب کی جاتی ہے، جو کہ کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں مختلف مقامات پر، سورۃ الاحقاف میں آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، جو پکارتا ہے سوائے اللہ کے، مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ان کو جو کہ اسے قیامت تک جواب نہیں دے سکتے، وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ اس کی دعا سے ہیں ہی سرے سے غافل، وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ کوئی ان کو دعا کے لیے پکار رہا ہے۔ تو جب انسان سورۃ الفاتحہ پڑھ لیتا ہے تو پھر انسان کو چاہیے کہ مدد کے لیے خالص کائنات کے مالک کو پکارے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں، یہ اب دعا ہے، جیسے کہ حدیث ہے نا صحیح مسلم کے اندر کہ قسمت صلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، پہلے بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے نے میری تعریف بیان کی، وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس بندے نے میری جو ہے بزرگی بیان کی، مالک یوم الدین، پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے یہاں پر، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایاک، جو بندہ کہتا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے مدد مانگتا ہوں، تب جو ہے انسان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان نے اپنا جو ہے اپنے آپ کو میرے ذمہ کر دیا ہے، تو یہ میرے اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے، اور اس کے بعد انسان پھر دعا مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے جو کچھ اس نے مانگا، تو سب سے جو بہترین دعا ہے وہ بھی ہدایت کی دعا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ راستہ ان کا دکھانا، الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ان لوگوں کا راستہ مت دکھانا جن پر تو نے غضب کیا، جن پر تو غصے ہوا، ولا الضالین، اور نہ گمراہ لوگوں کا۔ تو جیسے عاد کی قوم، سمود کی قوم، فرعون کی قوم، جن کے اوپر اللہ کا غضب آیا، اللہ کی کڑک، جیسے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نا سورۃ الحاقات میں الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما الثمود فاہلکوا بالطاغیہ، اللہ فرماتے ہیں کہ سمود جو قوم تھی اسے تو ہم نے کڑک سے ہلاک کر دیا، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، عاد کی جو قوم تھی ان پر 7 دن اور 8 راتوں تک آندھی چلتی رہی، اور وہ بڑی بڑی
ارم ذات العماد، قرآن میں آتا ہے کہ ان کے قد اتنے بڑے بڑے تھے جیسے بڑے بڑے ستون. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو ہم نے جب ہلاک کر دیا تو تم دیکھتے اس قوم کو، اس بستی کو، سران کانہم آجاز النخل خاویہ، وہ اس طرح سے پڑے ہوئے تھے جس طرح کے کھجور کے بڑے بڑے تنے پڑے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر تو نے انعام کیا. اور وہ لوگ کون ہیں؟ صدیقین، شہداء، صالح لوگ اور انبیاء. ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارا قیامت کے دن حشر فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.